الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل ایمان، تم میں سے کسی ایک جماعت کا، ایک گروہ کا موجود ہونا ہمیشہ ضروری ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف خیر کی دعوت دے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن پاک کا یہ عظیم فرمان کہ تم میں ایک جماعت کا ہمیشہ ہونا ضروری ہے جو خیر کی دعوت دے، بھلائیوں کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے۔ اسلام تمام عالم انسانی کا مذہب ہے، اس لیے یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جملہ انسانوں کو وہ اللہ کے راستے کی طرف بلائیں، دین کی دعوت دیں اور معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ ہر فرد کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے قرآن عظیم نے یہ قانون عطا فرمایا کہ تم میں کسی ایسی جماعت کا ہر وقت ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو برائیوں سے روکے، بھلائیوں کی دعوت دے۔ حضرات گرامی، یہ اس لیے ہے تاکہ اسلام کی دعوت کا سلسلہ کبھی رکنے نہ پائے، اور معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ ماضی میں اس بات کا ہمیشہ التزام رہا کہ مسلمانوں میں ایک جماعت داعیان دین کی موجود رہی، ہر جگہ، ہر ملک میں، ہر مقام پر جو دین کی دعوت دیتی رہی، اور اس طرح اسلام غیر مسلم علاقوں میں پھیلتا رہا۔ وہ داعیان دین ان تمام خصوصیات سے آراستہ تھے، ان تمام صفات سے متصف تھے جو ایک داعی کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر ان کا طرز عمل دنیا کے دوسرے انسانوں ہی کی طرح ہوگا تو لوگ ان کو قبول نہیں کریں گے۔ انہیں اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے طرز عمل کے اعتبار سے، اپنے انداز حیات کے اعتبار سے معاشرے میں انتہائی نمایاں ہونا چاہیے۔ ان کا علم معتبر ہو، ان کی اخلاقی قدریں پرکشش ہوں، اور معاشرے میں ان کا مقام اس اعتبار سے ممتاز ہو کہ وہ لوگ داعیان دین ہیں اور دنیا ان کو اپنے لیے معیار تصور کرے، ان کی تقلید کر سکے، ان کے نقش قدم پر چل سکے۔ وہ برائیوں سے پاک ہوں کسی حد تک جتنا ممکن ہے، اور انسانی معاشرے میں وہ نمونہ بن سکیں۔ پھر اس کے بعد علم کے اس مقام پر ہوں کہ وہ دعوت کے راستے میں آنے والی ہر مشکل کو اور سارے سوالات کو
بخوبی حل بھی کر سکیں اور جواب بھی دے سکیں۔ قرآن و سنت کی دعوت دیں، خدا کی توحید کی طرف بلائیں، باطل قوتوں کا استحصال کرنے کے لیے دلائل کی روشنی میں وہ اپنی بات کریں۔ یقیناً ایسے لوگ جب تک موجود رہے، بے لوث خدمت کرنے والے، اخلاص و للہیت کے ساتھ دین کا کام کرنے والے، اس وقت تک اسلام کا سیل رواں بڑھتا رہا، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ لیکن جب یہ خصائص کم ہو گئے اور دین کی دعوت بھی اخلاص کی بنیاد پر نہیں بلکہ مادی ضرورت کی بنیاد پر دی جانے لگی، اپنے کردار و اخلاق کے اعتبار سے دین کی دعوت کا دعویٰ کرنے والے ایسے نہیں تھے کہ دنیا ان سے متاثر ہو سکے، تو اس کے نتیجے میں اسلام کا سیل رواں ٹھہر گیا اور اکناف عالم میں جو بڑھنے کی رفتار تھی، جو پھیلنے کی رفتار تھی، وہ یا تو کم ہو گئی یا معدوم ہو گئی، اور پھر دنیا کو دعوت دینے کے بجائے مسلم معاشرے میں خود اتنی خرابیاں پیدا ہو گئیں کہ غیر مسلم یہ سوچنے لگے اسلام اگر ایک ممتاز مذہب ہے تو پھر مسلمانوں کے اندر بھی وہی خرابیاں ہیں جو ہمارے اندر ہیں، تو ایسے مذہب کو قبول کرنے سے فائدہ کیا؟ اگر مسلمان نیک ہوتے اور ان کے دعات دین کی دعوت دینے والے اخلاص و للہیت کا پیکر ہوتے، ان کا اخلاق نمایاں اخلاق ہوتا، پرتو اخلاق رسالت ہوتا، تو یقیناً یہ دین دنیا کے دوسرے تمام حلقوں میں اب تک غالب ہو گیا ہوتا۔ وہ کیا خوبی تھی کہ کوئی ایک بزرگ، اللہ کا ایک ولی، کوئی ایک عالم دین کسی آبادی میں پہنچتا تھا تو پوری آبادی اسلام کے سائے میں، اسلام کے دامن میں آ جاتی تھی۔ خواجہ اعظم کو دیکھیے تنہا آئے تھے، داتا گنج بخش کو دیکھیے تنہا آئے تھے۔ اسی طریقے سے دنیا کے مختلف ملکوں میں جو داعیان دین پھیلے ہیں وہ تنہا گئے اور انہوں نے پورے ماحول کو بدل دیا۔ لیکن اب یہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ دعوت کے لیے جو حقیقی تقاضے ہیں ان سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ قرآن عظیم نے اسلام کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے اس بات پہ زور دیا ہے کہ مخلصین کی، ارباب علم و دانش کی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو ہر دور میں اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے اور اسلامی خوبیوں کو نمایاں کر سکے۔ اس کے بعد کے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت ہو، خیر امت ہو۔ یہ بڑا عظیم تاج کرامت اور عظمت ہے جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھا گیا ہے۔ پوری دنیا میں لاکھوں انسان ہیں، ہزاروں جماعتیں ہیں، کروڑوں انسان ہیں، ان کا اپنا اپنا طرز حیات ہے، طرز زندگی ہے، مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، لیکن آقائے دو جہاں سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر امت کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ ایک مسلمان اگر صرف اتنا سوچ لے کہ ہم اس عظیم مذہب کے ماننے والے ہیں جس مذہب کے ماننے والوں کو
خیر امت سے نوازا گیا ہے، تو شاید وہ اپنا انداز زندگی بدل کر دین کی برتری اور کامیابی کے لیے کوشش کرے۔ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں اس لیے ابھارا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور اللہ پہ کامل یقین رکھو۔ حضرات، خیر امت کے لیے شرط یہ تھی کہ تم برائیوں سے روکو، بھلائیوں کا حکم دو اور اللہ پہ ناقابل شکست یقین رکھو۔ یہ تین باتیں جب جمع ہو جائیں گی تو اس امت کو خیر امت کے لقب سے نوازا جائے گا۔ بلا شبہ ہم آج بھی خیر امت کے منصب سے نوازے جا سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو رکوع ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم میں ایک گروہ اور ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے جو دین کی دعوت دے، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے تمام انسانوں سے، تمام مومنین سے، کہ تم کو خیر امت اس بنیاد پہ قرار دیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو کیا ہر انسان کے ذمے ہے کہ وہ یہ کام کرے؟ اگر ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے تو پھر ایک جماعت کا خاص طور پہ تذکرہ کیوں کیا گیا؟ حضرات گرامی، ہاں یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، مگر ہر ایک کا طریقہ کار، اس کی مسئولیات اپنے اپنے دائرے کے اعتبار سے، اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک عالم دین اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے اور برائیوں سے روکے۔ ایک سرمایہ دار ان دعات کے لیے سہولتیں پیدا کرے، اس جماعت کے لیے جو دین کا کام کر رہی ہے۔ عام انسان اس جماعت میں شامل ہو کر کے، دین کے کام کرنے والی جماعت میں شامل ہو کر کے اس کو تقویت دیں، اسے قوت پہنچائیں، اور جس کی جتنی صلاحیت ہے اس صلاحیت کے اعتبار سے وہ دین کی دعوت دے اور معاشرے سے برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور یہ ہر انسان کر سکتا ہے۔ ایک سربراہ مملکت اپنی مملکت کا ذمہ دار ہے اور وہ اپنی پوری مملکت میں برائیوں کو روکنے اور بھلائیوں کو پھیلانے کام کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ایک سربراہ قبیلہ، خاندان کا بڑا آدمی، وہ اپنے دائرۂ عمل میں یہ کام کرے۔ اسی طریقے سے جو جب اور جیسے بھی کر سکتا ہو، اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اپنی اپنی استعداد کے اعتبار سے، اور اپنے اپنے دائرۂ عمل اور دائرۂ اختیار کے اعتبار سے دین کا کام کرنے کی کوشش کرے۔ آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات نے فرمایا تھا کہ تم جب کسی برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر اس کی استطاعت بھی نہیں تو کم از کم دل سے برا جانو۔ اب ظاہر ہے ہاتھ سے روکنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے شارحین نے حدیث نے یہ کہا کہ ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ارباب اقتدار ہیں وہ طاقت اور قوت کے ذریعے سے برائیوں کا استحصال کریں اور اوامر پر عمل کرانے کی کوشش کریں۔
جو اہل علم ہیں وہ اپنی زبان سے دین کی دعوت دیں، برائیوں سے روکیں، اور جو یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل سے برا جانے برائیوں کو اور بروں کی صحبت سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی دعوت کا ایک مناسب طریقہ ہے۔ اس لیے خیر امت کے منصب کے مستحق وہی لوگ ہیں جو برائیوں سے روک رہے ہوں اور بھلائیوں کی دعوت دے رہے ہوں اور اللہ پہ کامل یقین رکھتے ہوں، یہ ایمان رکھتے ہوں۔ آج یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ جنہیں خیر امت کہا گیا تھا اسی کے افراد اپنے معاشرے میں وہ ساری برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں جن برائیوں کو دور کرنے کے لیے اسلام جلوہ گر ہوا تھا، جن برائیوں کو دور کرنے کے لیے ان کے سر پہ تاج خیر امت رکھا گیا تھا، تاج کرامت رکھا گیا تھا۔ آج برائیاں وہ معاشرے میں موجود ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اپنے وجود کو باضابطہ تیار کر سکیں۔ ان لوگوں کی اکثریت ہے معاشرے میں جو برائیاں پھیلا رہے ہیں، برائیوں کی تائید کر رہے ہیں، برائیوں کے ساتھ ہیں، اور وہ لوگ کم ہیں جو برائیوں سے بچنے اور بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امت ایک جماعت کو کہتے ہیں، ایک قوم کو کہتے ہیں۔ جب تک جماعت اور قوم کے سارے افراد اس قابل نہ ہو جائیں کہ وہ دین کی دعوت دیں، برائیوں سے روکیں، بھلائیوں کی طرف بلائیں، اس وقت تک خیر امت کا منصب انہیں میسر نہیں آئے گا۔ دنیاوی وقار اور عظمت کے اعتبار سے ہاں، اگر ایمان ہے تو یقیناً ایمان کی وجہ سے وہ خیر امت کے لقب سے نوازے جائیں گے، مگر یہ منصب دنیا میں اسی وقت اپنی پوری قوت کے ساتھ جلوگر ہوگا کہ جب لوگ اللہ کے احکامات کی اتباع کریں اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں۔ قرآن عظیم نے اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ دین کی دعوت کے ساتھ ساتھ دین کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات اور دشواریوں کو صبر اور سکون کے ساتھ برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اگر ایسا ہوگا تو پروردگار عالم کی مدد ان کے شامل حال ہوگی اور یقینی طور پر وہ کامیاب ہوں گے، سرفراز ہوں گے۔ آپ داعیان دین کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور ان افراد کا جائزہ لیں جنہوں نے تنہا کسی میدان میں قدم رکھا اور نصرت الہی ان کے ساتھ تھی اور اللہ نے کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا۔ افریقہ کے مختلف علاقوں میں بہت تھوڑے لوگ پہنچے اور انہوں نے افریقہ کے بیشتر علاقوں کو مسلم افریقہ میں تبدیل کر دیا۔ چائنا کی سرزمین پر عہد تابعین میں کچھ لوگ پہنچے تھے اور وہاں کئی کروڑ مسلمان جلوگر ہو گئے۔ ملیشیا اور انڈونیشیا کی زمین پہ تھوڑے تاجر پہنچے تھے اور ان تاجروں نے اپنے کردار، اپنے اخلاق اور دعوت کے جذبے کے تحت کام کیا۔ ان کے ایک ہاتھ میں مال تجارت ہوتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں قرآن عظیم ہوتا تھا۔ اپنے انصاف پسند مزاج سے، اپنے عدل کی بنیاد پر، ایمانداری کی بنیاد پہ انہوں نے دلوں کو جیتا اور پھر ان دلوں کے اندر قرآن پاک کا نور اتار دیا انہوں نے۔ لیکن کیا آج دنیا میں کوئی ایسی جماعت پائی جاتی ہے کہ جس کی دینی دعوت کے ساتھ ساتھ اس کا اخلاق اور کردار اتنا مضبوط ہو اور اتنا پاکیزہ ہو کہ لوگ اس کی طرف مائل ہو سکیں؟ ایک طرف تو اسلام کے خلاف ہزاروں سازشیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف مسلمان اپنے اس منصب سے
بہت دور جا پڑا ہے، جسے خیر امت کا منصب کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ امت مسلمہ کو خیر امت کے تاج کرامت سے نوازے، انہیں اس قابل بنائے کہ وہ ثابت کر سکیں کہ ہم خیر امت ہیں، اور ایک ایسی جماعت دنیا کے ہر طبقے میں موجود ہو جو خالصاً لوجہ اللہ دنیا کی تمام خواہشات سے بے نیاز ہو کے صرف اور صرف دین کی تبلیغ کرے، برائیوں سے لوگوں کو روکے اور بھلائیوں کی طرف بلائے۔ حضرات، آج دنیا بھر میں برائیاں اتنی عام ہیں کہ آج بھی اگر اسلام کی اخلاقی اور ایمانی قوت کے ساتھ کام نہیں کیا گیا تو دنیا تباہی کی دہانے پہنچ چکی ہے۔ جن برائیوں کو روکنے کے لیے سرور کائنات محمد رسول اللہ تشریف لائے تھے، وہ برائیاں آج پوری دنیا کا مزاج بن چکی ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں اسلام کی تعلیمات کی بے پناہ ضرورت ہے۔ معاشرتی ناانصاف، طبقاتی کشمکش، قوموں کی آپس میں جنگ اور ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے آبادیوں کو تباہ کرنا، انسان کی انسانی قدروں سے دور ہو جانا، اخلاقیات کا جنازہ نکل جانا، معاشرے میں بے حیائی اور بے شرمی کا عام ہو جانا، جھوٹ، کذب اور دروغ کی بنیاد پر سوسائٹی کا قیام کرنا، عدل کا ماحول سے مکمل غائب ہو جانا، یہ وہ برائیاں ہیں جن برائیوں کو صرف اسلام دور کر سکتا ہے۔ اس لیے کوئی ایک مکمل نظام عدل ہے، مگر ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے امت مسلمہ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ پہلے خود اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اور جب وہ اصلاح پذیر ہو جائے تو پھر دوسروں کو دین کی دعوت دینی ہوگی، خیر کی طرف بلانا ہوگا۔ پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے اہل اسلام کو کہ وہ یہ کام کر سکیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پیغمبر، جب آپ صبح سویرے اپنے اہل سے الگ ہو کر میدان احد میں پہنچے، مومنین کے لیے قتال کے مقامات منتخب کرنے کے لیے اللہ سمیع اور علیم ہے۔ جبکہ ایک گروہ نے، دو گروہوں نے اپنی خام خیالی کی بنیاد پر الگ ہونا چاہا تو اللہ ان کا مددگار تھا، اور اللہ ہی پہ اہل ایمان بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں مدد عطا فرمائی بدر میں، جبکہ تم بہت کمزور تھے، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزاروں میں شمار کر دیے جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی غزوہ احد کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ احد کی تیاری فرمانی شروع کی، اور آپ 7 شوال ہفتہ کے روز سن 3 ہجری میں میدان احد میں تشریف لے گئے، اور وہاں عسکری تنظیم کے سلسلے میں ایسے مقامات منتخب کرنے شروع کیے جہاں مسلمان قیام فرما کر کے یا صف بندی کر کے مقابلہ کر سکیں۔ دشمن نے چیلنج کیا تھا اور بڑی قوت کے ساتھ وہ حملہ آور ہونے والا تھا۔ ان حالات میں یہ ضروری تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں تشریف لے جائیں اہل ایمان کی جماعت کے ساتھ، اور میدان مقابلہ میں
ایسے ٹھکانوں کو تلاش کریں، مقرر کریں جہاں سے ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ایسے موقع پہ منافقین جو 300 کی تعداد میں تھے وہ الگ ہو گئے، ہم نہیں جائیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے اور اندر سے ہمیشہ اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم الگ ہوئے تو ہمارے ساتھ قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگ بھی الگ ہو جائیں گے اور اس طرح مسلمان شکست کھا جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگوں میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں ہم ناکام تو نہ ہو جائیں۔ اس بنیاد پر انہوں نے ابھی سوچا ہی تھا کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ یقین ڈال دیا کہ ہمیں ہر حال میں پیغمبر اعظم کا ساتھ دینا ہے، چونکہ وہ منافق نہیں تھے۔ منافقین نے تو ساتھ چھوڑ دیا تھا، مگر قبیلہ اوس و خزرج کے لوگوں نے جنگ میں شرکت کی۔ اللہ نے یہ ان کے بارے میں بتایا کہ جب دو جماعتوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ الگ ہو جائیں ہمت ہارنے کی بنیاد پہ، تو اللہ ہی ان کا مددگار تھا اور اللہ کے مدد کی بنیاد پر وہ دوبارہ شریک ہوئے۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ اللہ کا بھروسہ کرتے ہیں اللہ یقین انہیں کامیاب کرتا ہے، ورنہ منافقین کی سازش کی بنیاد پہ تو یہ ممکن تھا کہ یا تو میدان احد میں جاتے ہی نہیں یا جاتے تو بدترین شکست سے دوچار ہوتے۔ تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ضرور پیش آئی۔ آقا دو جہاں نے کچھ لوگوں کو، جن کی تعداد 40 تھی، ایک پہاڑ پہ کھڑا کر دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم یہاں سے نہ اترنا۔ مقابلہ ہوا، دشمن پیٹ پھیر کے بھاگ گیا، فوج دور چلی گئی، نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ ان لوگوں نے سوچا کہ شاید جنگ ختم ہو چکی ہے، اور انہوں نے آقا دو جہاں کے اس حکم کے سلسلے میں اپنے ذہن میں یہ تعبیر کر لی ہوگی کہ یہ شاید جنگ کے وقت تک یہ معاملہ تھا کہ ہم یہاں کھڑے رہیں۔ وہ اتر آئے، اسلحے اتار دیے، سامان سمیٹنے میں لگ گئے، مگر بعد میں پھر دشمن نے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کیا اور لوگ بکھر گئے۔ عالم یہ تھا کہ آقا دو جہاں چند صحابہ کے ساتھ تنہا رہ گئے تھے۔ وہ زخمی ہوئے اور پانسا پلٹ گیا، لیکن بعد میں پھر مسلمان جمع ہوئے اور کفر کی قوت کو شکست ہو گئی اور وہ لوگ واپس چلے گئے، مگر اس میں مسلمانوں کو بہت بڑا جانی نقصان ہوا۔ یہ نقصان اس لیے ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کے فیصلے سے اپنے خیال کے مطابق کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں انحراف کیا، اور اس کی بنیاد پہ خاصا نقصان میدان احد میں مسلمانوں کو اٹھانا پڑا، یہاں تک کہ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 70 صحابہ وہاں شہید کر دیے گئے۔ پتہ ہی چلا کہ جب تک مسلمان خواہ وہ حالت امن ہو یا حالت جہاد ہو، جب تک احکام رسول کی پابندی کرتا رہے گا اس وقت تک اسے کامیابی ملے گی، عزت و آبرو میسر آئے گی، اور جب ایک بھی حکم رسول سے انحراف کرے گا تو میدان حیات میں اسے شکست ہو جائے گی۔ احد کا مارکا ہمیں اس بات کی تلقین کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب معاملہ درپیش ہو دشمن سے تو کہیں بھی کسی طرح کی بزدلی قلب کے اندر پیدا نہ ہونے پائے۔ ایک تھوڑا سا خیال آیا تھا قبیلے سے اوس و خزرج کے درمیان میں کہ ہم بھی واپس چلے جائیں، جیسے کہ منافقین گئے تھے، وہ انہیں منافق تو سمجھتے نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جما دیا اور پھر وہ حق پر قائم رہے۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔
اے ایمان والو، سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر کے، سود در سود، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حضرات، عربوں میں جو برائیاں تھیں، ان برائیوں میں صدیوں کے دامن میں پھیلی ہوئی ایک بہت بڑی برائی سود کی تھی۔ سرمایہ دار غریبوں کو سود پر پیسہ دیتے تھے اور پھر انہیں اس قابل نہیں رکھ چھوڑتے تھے کہ وہ کبھی ادا بھی کر سکیں۔ اسے اضعاف مضاعفہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یعنی سود در سود۔ کسی نے اگر 1000 دینار لیا، سال بھر میں وہ 1500 دینار بن گیا سود کی بنیاد پہ، تو اگر وہ نہ دے سکیں تو پھر اس کے بعد وہ 1500 پہ سود لگتا، پھر 2000 پہ، پھر 3000 پر۔ اس طرح بڑھتے بڑھتے کے وقت ایسا آ جاتا تھا کہ وہ رقم ادا ہی نہ کر سکیں، اور جب کوئی رقم ادا نہیں کرتا تھا تو سود خوار سرمایہ دار ان کو اپنا غلام بنا لیتے تھے، گویا وہ ان کے خریدے ہوئے ہیں۔ اس طرح غلامی کا رواج بڑھتا جا رہا تھا، اور غریب سرمایہ داروں کی مٹھی میں انتہائی کربناک حالات سے دوچار تھا۔ ایسے موقع پہ حضور سید عالم سرور کائنات علیہ السلام نے سود سے منع فرمایا، اور قرآن عظیم نے سود کی حرمت کے سلسلے میں آیتیں نازل فرمائیں کہ سود حرام ہے۔ حضرات گرامی، آقا دو جہاں نے خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد سود ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ میں نے سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود معاف کیا، اور اے لوگ تم بھی سود معاف کر دو، اور آج کے بعد یہ نظام اسلامی معاشرے میں باقی نہیں رہے گا۔ غلامی اور بدترین غلامی کا یہ دور آقا دو جہاں کے ذریعے سے ختم ہوا۔ قرآن پاک نے اس کی وضاحت فرما دی ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کے لیے، ایسی جنت کے حصول کے لیے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، اور غصہ پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ محسنین کو، احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سود کے بعد یہ آیات مبارکہ اس لیے بتا دی گئیں، ان کو نازل کیا گیا کہ سود کا کاروبار تو بند کرو، لیکن اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ معاشرے میں کوئی ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، پریشان حال ہے، تو اس کی مدد کرو، بجائے سود پہ پیسہ دینے کے اسے فی سبیل اللہ اس کی مدد کرو تاکہ اس کی غربت دور ہو جائے۔ اور یہ مدد صرف سرمایہ دار ہی نہ کریں، بلکہ تم میں وہ لوگ جو خود معاشی تکلیف مبتلا ہیں، وہ بھی اپنی بساط بھر اپنے دوسرے بھائیوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرح سے بغیر سودی نظام کے بھی معاشرے میں امن قائم ہو سکتا ہے اور معاشی مشکلات دور ہو سکتی ہیں۔ حضرات گرامی، یہ ساری تعلیمات انسانی فلاح و بہبود کے لیے ہیں، اور جب انسان تعلیمات قرآنی پر عمل کرے گا تو یقیناً وہ محسنین میں شامل ہوگا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو تعلیمات قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم میں کا ہر فرد برائیوں کو اپنی بساط بھر روکے، استطاعت بھر، اور نیکیوں کے لیے کام کرے۔ اور اگر کوئی ایسی جماعت سامنے ہو
جو دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے آگے بڑھ رہی ہو تو اس کی مدد ہر طرح کی جائے۔ اللہ ہم پر اور آپ پہ اپنا فضل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔